تعریفیں بخشنے والے غالب و صلاح کے لیے ہیں، جو شب و روز کو ایک دوسرے سے ڈھانپتا ہے اور جس کے پاس ہر چیز کا درست تخمینہ ہے۔ میں اس کے فضل و کرم پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور وہی اکیلا زبردست ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور پسندیدہ و منتخب رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و پاک باز صحابہ پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کی اطاعت ہی سب سے درست اور پائیدار عمل ہے۔ اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ اختیار کرو، اور بہترین زیادہ راہ یقیناً تقوی ہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس دنیا کی مختصر زندگی، گھٹیا خوبصورتی اور بکثرت بدلتے حالات پر غور و فکر کرو، تاکہ تمہارے سامنے اس کی ویلیو اور اسرار کھل جائیں، کیونکہ جس نے اس دنیا پر بھروسہ کیا وہ دھوکے کا، اور جس نے اس سے دل لگی کی وہ بربادی کا شکار ہو گیا۔ چونکہ اس دنیا میں انسانی زندگی بہت تھوڑی ہے، لہذا دنیاوی مدت بھی تھوڑی ہے۔ ہر فرد کی زندگی گھڑیوں سے شروع ہو کر دن، مہینے، سال اور پھر مسلسل کئی سالوں تک بڑھتی رہتی ہے، اور وقت پورا ہونے پر یکا یک ختم ہو جاتی ہے، اور اسے یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد کیا بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں۔ اے انسان، کیا تمہارے بعد والوں کی زندگی بھی تمہیں ملے گی؟ تو مخلوق کی عمر کئی صدیوں کے مقابلے میں صرف ایک لحظے کے برابر ہے، اور دنیاوی زندگی تو ویسے ہی عارضی ساز و سامان ہے، اور متاع سے مراد وہ وقتی لذت ہے جو اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، جبکہ ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ اور فرمایا ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کرے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھوس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے انہیں دھمکایا جاتا تھا، تو بھی لطف اندوزی والا ان کا سامان عیش و عشرت ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اپنی قبروں میں قیام تک طویل ٹھہرنے کو ایک لمحے سے موسوم کرتے ہوئے فرمایا، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا کہ وہ دن کے ایک لمحے سے زیادہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، جو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بیت گئے۔ اور فرمایا آپ اسی طرح صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کا ایک لمحہ ہی ٹھہرے تھے، بات پہنچا دی گئی، بس نافرمانوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اے انسان، تمہاری عمر اس ایک لمحے کے مقابلے میں کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ وہ قیامت قائم ہونے پر دنیا کی ساری مدت کی مانند اور ابدی و سرمدی زمانے کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی مثل ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے مبارک ہو جس نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں نیک اعمال کیے اور گناہ چھوڑ دیے۔
ضلالت و گمراہی اور خواہش پرستی کے راستوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی میں خیر و بھلائی اور موت کے بعد جنتی نعمتوں میں رضائے الہی کے حصول میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جس نے خواہشات پرستی سے نمازیں اور واجبات ضائع کیے اور مہلک گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے جہنم کی کھائیوں میں جا گرا، اور اس کا کھانا تھوہر اور پینا پیپ اور کھولتا پانی ہو گیا۔ اپنی صحت کے گمنڈ میں نافرمانیاں کرنے والے، اپنی فراغت کے بگاڑ سے غفلت کا شکار ہونے والے، دولت کے فتنے میں مبتلا ہو کر برباد ہونے والے، خواہش پرستی میں مست ہو کر گمراہ ہونے والے، جوانی کے نشے میں مٹی بن جانے کو بھول جانے والے، اللہ کی نعمتوں کو اس کے خلاف لگا کر بغاوت و سرکشی کرنے والے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین میں کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، اور وہ شدید ترین عذاب دینے والا ہے۔ کیا تمہیں موت اور اس کے بعد حساب پر یقین نہیں؟ اے موت کی مہلت اور امید کے چکروں میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے، اگر موت نے تجھے دبوچ لیا تو کیا پھر تو اصلاح عمل کے لیے واپس آ سکتا ہے؟ اے غفلت و اعراض کرنے والے نافرمان، کیا ابھی تک تمہارا اپنے رب کی طرف توبہ اور رجوع کا وقت نہیں آیا؟ کیا تمہارا گہری غفلت چھوڑ کر اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ان گزشتہ طاقتور قوموں اور ان کے خالی گھروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے جنہوں نے قسم کے باغات لگائے، نہریں کھدوائیں اور شہر آباد کیے، لیکن پھر بھی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور شان و شوکت کے بعد قصہ پارینہ بن گئے، محلہ چھوڑ کر قبروں میں اپنے اعمال کے حوالے ہو گئے۔ اب نیکیوں والے کامیاب اور برائیوں والے خاسر و نادم ہوں گے۔ موت کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور قرآن مجید کے سوا کوئی رہنما نہیں۔ دن اور سال کی آمد و رفت باعث عبرت ہے، اور تیرا گزرا ہوا دن واپس نہیں آئے گا اور آنے والا دن بھی گزر جائے گا، یہاں تک کہ عمر ختم اور امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوششوں کو جلد ہی دکھا دیا جائے گا، پھر اسے پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور یقیناً تیرے رب کے پاس ہی سب کچھ جانا ہے۔ ایسے دائمی گھر کے حصول کے لیے عمل کرو جس کی نعمتیں ختم یا کم ہونے کے بجائے ہمیشہ زیادہ ہونے والی ہیں، جہاں جوان بوڑھے ہوں گے نہ بیمار، جن نعمتوں کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، تم اس جنت میں پرامن داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ جنت میں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے، ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال سے بچنے اور اس
کے حتمی احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس عذاب جہنم سے بچو جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی ہر چیز گل جائے گی اور ان کی جلد پگھل جائے گی، نیز ان کی پٹائی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب بھی وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اس عالی شان جنت کے حصول کے لیے بھرپور محنت کرو اور ایسے گناہوں سے بچو جو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں، اور یاد رکھو کہ انسان اور جنت یا جہنم کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 7 چیزوں سے پہل نیک عمل کرنے میں جلدی کر لو: بیگانہ کر دینے والی محتاجی، سرکش بنا دینے والی تونگری، برباد کر دینے والی بیماری، مخبوط الحواس کر دینے والی پیری، اچانک آ جانے والی موت، یا اس دجال سے پہلے جس کا انتظار سب سے بری پوشیدہ چیز کا انتظار ہے، یا اس قیامت سے پہلے جو انتہائی سخت و تلخ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو بکثرت یاد کرو کیونکہ موت کا تذکرہ زیادہ کو تھوڑا اور تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبرت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اے مسلمان، اپنی زندگی میں حسب استطاعت نیکیاں خوب جمع کر لو اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ فرمانے باری تعالی ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم یقیناً اللہ سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنا اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیض یاب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی غفور رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پوشیدہ و مخفی کو جانتا، ہر نفس کی کمائی پر نگہبان اور اس کے سارے اعمال کو شمار کر کے ان پر اسے پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور تمام شاندار نام اسی کے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول مجتبی ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کی آل اور تمام متقی و حلیم صحابہ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حقو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو مشروع اور برائیوں کو ممنوع قرار دے کر تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، لہذا کوئی شخص بذریعہ گناہ اللہ سے جنگ کرتے ہوئے اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند نہ کروا لے۔ ارشاد باری تعالی ہے میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، لہذا جو لوگ ڈرتے، زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں میں عنقریب ان کے لیے یہ رحمت لکھ دوں گا۔ اے بندے، صحت و عافیت کے لمحات کو غنیمت جانو، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، 2 ایسی عظیم نعمتیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی آدمی ہو یا مسافر ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. لہذا تم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تم نے ابراہیم اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں تو حمیم مجید ہے. اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا, خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام تھے, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم. اللہ دیگر صحابہ سے بھی راضی ہو جا اے ذل جلال والاکرام. یا اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اور ان کے اہل اولاد پر. اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما, اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما. یا اللہ کفار مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما اور منافقوں کو بھی ذلیل و رسوا کر تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اپنے دین اور اپنی کتاب کی مدد فرما, اپنے نبی کے دین کی مدد فرما اے رب العالمین. اے اللہ اپنے پسندیدہ دین کو غالب فرما دیگر تمام ادیان پر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ بدعت کو ذلیل و رسوا فرما جو تیرے دین کی مخالف ہے, جس کو تو نے پسند کیا ہے اور جسے تو نے لائق کیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اے اللہ تمام بدعات کو قیامت تک ذلیل و رسوا کر دے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ تو اپنے تمام بندوں پر غالب اور قادر ہے. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اور پوشیدہ ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو مقدم و مؤخر ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے, تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے اور اس کے قریب کرنے والے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہمارا اچھا خاتمہ, شاندار خاتمہ فرما. یا اللہ ہمارے تمام معاملات میں اچھا انجام فرما. اللہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے فرما اے ارحم الراحمین. یا اللہ اسلام کے سازشوں کو ناکام فرما. یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے سازشوں کو ناکام فرما. یا اللہ ان کی سازشوں کو نیست و نابود فرما. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے تمام منصوبوں کو ناکام فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی ہر شر سے حفاظت فرما اور ہمارے جنود اور ہماری حدود کی حفاظت فرما. تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کی مدد فرما اور اس کا عمل اپنی رضا میں کر اس کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما. یا اللہ اس کے نائب کو بھی اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما. تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ اس کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تجھ سے تو ہر چیز پر قادر ہے, تو انہیں اچھے مشیر عطا فرما جو انہیں اچھے کام کی رہنمائی کریں, ان کی تعاون کریں. تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی رضا کی اور پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہمیں منکرات اور بےحائیوں سے دور محفوظ فرما. اللہ ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کے والدین کی بخشش فرما اور ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما. اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے, بے حیائی برائی سے منع کرتا ہے, تمہیں واز کرتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو, شکر کرو اس کی نعمتوں کا, وہ تمہیں اور زیادہ دے گا. جان لو اللہ جو تم کرتے ہو اس سے آگاہ ہے.